بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں جناب؟ خیریت سے؟ اللہ تعالیٰ خوش رکھے، دارین کی نعمت برکتیں ہم سب کا مقدر اور نصیب فرمائے۔ ناظرین، ایک ویڈیو دیکھنے سننے کا اتفاق ہوا، مجھے بڑا تعجب ہوا اور کافی میں حیران بھی ہوا۔ آپ دیکھیں گے، سنیں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ ایک پروگرام ہے، کافی وسیع ہے، اس میں کثرت سے علماء دیوبند بھی موجود ہیں، کثرت سے اہل تشیع حضرات بھی موجود ہیں، اور بھی مسالہ کے علماء ہوں گے، لیکن جو میں نے محسوس کیا وہ یہ ہے کہ کثرت سے علماء دیوبند موجود ہیں۔ اہل تشیع حضرات میں سے اس وقت سوشل میڈیا پر بڑا ایک نام چل رہا ہے، بڑا چہرہ دیکھنے کو مل رہا ہے، سید جواد نقوی صاحب۔ مرکزی حیثیت سے مرکزی سیٹ ان کو دی ہوئی ہے، اچھی خاصی ان کی پذیرائی ہوئی، پروٹوکول دیا ہے۔ علماء دیوبند میں سے ایک مولوی صاحب اٹھ کے کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ آج کے بعد میں جواد نقوی صاحب کو اپنا امام مان رہا ہوں۔ یہ ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، یہ میرے لفظ نہیں ہیں، مولوی صاحب کے ہیں۔ مولوی صاحب کون ہیں میں نہیں جانتا، آپ اگر جانتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اور ان کا یہ جملہ سن کر مجھے انتہائی افسوس اور تعجب بھی ہوا۔ یہاں پر میں بالخصوص توجہ چاہوں گا علماء دیوبند کے جو واقعی سربراہ ہیں، یا علماء دیوبند کے وہ افراد جو متحرک ہیں، اور بالعموم ان اشخاص کو جو ہر گلی ہر چوک محلے میں جاتے ہیں، دیواروں پر لکھ دیتے ہیں کہ میں نوکر صحابہ تھا۔ ان سے مخاطب ہوں، مجھے بتائیے جو یہ مولوی صاحب نے لفظ بولے ہیں، جو ان کا فیصلہ ہے، کیا یہ درست ہے یا غلط ہے؟ جو بھی ہوا آپ آخر پر کمنٹ باکس میں آپ ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو آپ دیکھ لیں، ویڈیو دیکھنے کے بعد میں ایک دو باتیں کرنا چاہوں گا، اشارے کرنا چاہوں گا۔ میں خواہش رکھوں گا کہ آپ جو ہے وہ میری ان باتوں کی طرف توجہ بھی کریں، غور سے سنیے، تاکہ ہم جو ہے وہ کسی رزلٹ تک، کسی اچھے موڑ تک جو ہم پہنچ سکیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ان مولوی صاحب کی گفتگو سنتے ہیں۔ ویڈیو طویل ہے، لیکن میں چاہوں گا جو مدعے کی بات ہے، جو میں دکھانا سنانا چاہتا ہوں، بس اسی پر ہم جو ہے وہ اتفاق کریں گے۔ سب سے پہلے سن لیں، پھر بعد میں باتیں کرتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ تھانوی خاندان جو ہے اگر کسی کی حمایت کرتا ہے تو کھل کے کرتا ہے، ورنہ کرتا نہیں ہے۔ اور میں آج اپنا امام مان رہا ہوں سید جواد نقوی صاحب کو۔ اس لیے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، صبح سے جو فضا میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں، یہ ہم نے بچپن سے اپنے گھر میں دیکھی ہے۔ نہ شیعہ نہ سنی، نہ دیوبندیت نہ بریلویت نہ اہل حدیث، اور اگر کوئی فرقہ رہ گیا ہو تو وہ آپ مجھے بتا دیں۔ ہاں، جماعت اسلامی بھی ایک فرقہ ہے، اس کے علاوہ کوئی ہے تو وہ آپ بتا دیجئے گا مجھے بڑی خوشی ہوئی یہاں پر، اس لیے کہ ہم نے اپنے ہوش و حواس میں دیکھا کہ مغرب کا وقت ہو گیا ہے۔ میرے دادا حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نماز کے لیے تشریف لے گئے مسجد میں، پیچھے پیچھے جو ہے دیگر علامہ اور شیعہ حضرات جو ہیں ہمارے دادا کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ کوئی تفریق نہیں ہے، عوام کو بتا دیا کہ ہمارے اندر کوئی دوریاں نہیں ہیں۔ اچھا ناظرین، میں یہاں پر جو ہے وہ ایک دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ ابھی پتہ نہیں کون سے مولوی صاحب ہیں، ان کے دادا جان جو ہے ان کے پیچھے سارے نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یقیناً وہ بھی پڑھتے ہوں گے۔ مجھے بتائیے، میں صرف ان کے لفظوں پہ بات کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے کہا کہ آج کے بعد میں ان کو اپنا امام مان رہا ہوں۔ امام کس کو کہتے ہیں؟ امام تو میرے خیال میں اسے کہا جاتا ہے کہ جس کے پیچھے ہم نے چلنا ہو۔ اب مجھے بتائیے، ایک بندہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جو ہے وہ اعتراضات کرنے والا ہو، ہم اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنی روحانی اماں مانتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ مانتے ہیں۔ مجھے بتائیے، کیا نقوی صاحب کا یہ عقیدہ ہے یا ان کو اپنی ماں مانتے ہیں؟ ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ جہاں پر اہل بیت اطہار کو مانتے ہیں، وہاں پر ہم اصحاب رسول کو بھی مانتے ہیں، جن میں سر فہرست جناب سینہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ایمان والے ان کو مانتے ہیں۔ مجھے بتائیے، کیا یہ جواد نقوی صاحب یہ ان کو ایسے مانتے ہوں گے؟ کیا یہ مسئلہ فدق کے لحاظ سے جو ایک مسلمانوں کا عقیدہ ہے، جواد نقوی صاحب کا وہ عقیدہ ہے؟ اگر ان کا یہ عقیدہ نہیں ہے تو مجھے بتائیے، مولوی صاحب کہہ رہے ہیں میں اپنا امام مار رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو امام کا عقائد و نظریات ہیں وہی ان مولوی صاحب کے ہونے چاہیے،
جس طرف وہ جا رہے ہیں اس طرف یہ، جہاں ہم کہتے ہیں جناب ہمارے امام ہے ذات علی حجویری، ہمارے امام ہے غوث اعظم، ہمارے امام احمد رضا، یعنی کہ ہم ان لوگوں کے پیچھے ہیں، اور الحمدللہ ان کے عقائد و نظریات وہی ہیں جو قرآن و حدیث کے مطابق ہیں، جو ہمارے اہل بیت اطہار سے چلتے آئے ہیں، صحابہ رسول سے چلتے آئے ہیں، جو اللہ رسول نے ہمیں عطا کی ہیں، وہی عقائد و نظریات ہیں۔ تو یہ جو صاحب ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جواد نقوی صاحب کو اپنا امام مان رہا ہوں، یعنی کہ ان کے پیچھے ہوں۔ مجھے بتائیے جتنے بھی اہل تشیع و حضرات ہیں، کیا وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھا تسلیم کرتے ہیں؟ اگر وہ اچھا تسلیم کرتے ہیں تو پھر وہ اہل تشیع میں سے نہیں ہیں۔ کیا وہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بارے میں اچھے خیالات تصورات ہیں ان کے؟ نہیں ہیں۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جس کو امام مانا جا رہا ہے ان کے بارے میں ان کے عقائد و نظریات، یعنی کہ کس قسم کی ان کی رائے ہے۔ پھر بیسیکلی جب علامہ اشرف آصف جلالی صاحب جب چیخ و پکار کرتے ہیں نا اس زاویہ اور لحاظ سے، تو میں یہ سمجھتا ہوں بالکل صحیح کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ جو صلح کلیت والا ہے نا، اب یہ دیکھیے اگر میں بھول نہیں کر پا رہا ہوں، آپ ویڈیو تھوڑی سی ریورس کر کے دیکھیں گے تو وہاں پر غالباً لکھا ہوا ہے وحدت امت کانفرنس لگا لیں یا کوئی، یعنی کہ یہ امت کو جو ہے وہ جوڑنے کا ایک طریقہ بنایا ہوا ہے۔ بھائی امت کو ایسے تھوڑی جوڑا جاتا ہے، یہ تو ہوتا ہے سب سے پہلے خیالات ایک ہوں۔ ہاں اگر ایسا ہے کہ جواد نقوی صاحب جو ہے وہ ان کے عقائد و نظریات ایسے ہی ہیں جیسے اہل سنت و جماعت کے ہیں، مسلمانوں کے ہیں، تو پھر تو چلو کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پر بھی ایک پھر سوال کھڑا ہو جائے گا، کیا انہوں نے ان سے لا تعلقی کا برات کا اعلان کیا؟ جو شیخین کریمین پر اعتراضات کرتے ہیں، حضرت ابو سفیان پر اعتراضات کرتے ہیں، جناب حضرت امیر معاویہ پر اعتراضات کرتے ہیں، حضرت ہندہ پر اعتراضات کرتے ہیں، اور امت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر اعتراضات کرتے ہیں، مجھے بتائیے کیا انہوں نے اعلان برات کیا؟ بالکل بھی نہیں کیا ہوگا۔ تو بھئی یہ کیا سلسلہ نیا شروع ہونے جا رہا ہے کہ ایک بندہ جس کا تعلق اہل تشیع سے ہے اور ان کے عقائد و نظریات بھی وہی ہیں جو اہل تشیع و حضرات کے ہیں، اور یہ دیکھیے قوم کو کیا پیغام جا رہا ہے۔ جب ہماری قوم کے سامنے ہم یہ رکھیں گے کہ جناب یہ ہمارے امام ہے، اور کون امام ہے؟ جو صحابہ رسول کو اچھا سمجھتے نہیں، یعنی کہ صحابہ رسول سے مراد یہ ہے کہ جو پہلے ہمارے 3 صحابہ کرام ہیں جو خلفائے ثلاثہ ہیں، ان کے بارے میں ان کے تصورات اچھے نہیں ہیں، یعنی کہ جو مسلمانوں کے ہونے چاہیے۔ اب علماء دیوبند کے لحاظ سے دیکھا جائے تو میرا خیال ہے شاید اس زاویے سے اہل سنت کے اور علماء دیوبند کے نظریات شاید ایک ہی ہوں گے، یعنی کہ پہلے خلیفہ جو ہیں وہ حضرت سینہ صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نبیوں کے بعد جو سب سے بڑا مقام ہے وہ جناب سینہ صدیق اکبر کا ہے، چاہے وہ سیاسی لحاظ سے کہہ لیں یا روحانی لحاظ سے کہہ لیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ علماء دیوبند کا بھی یہی ہوگا۔ کیا اہل تشیع و حضرات کا یہ عقیدہ اور نظریہ اس لحاظ سے ہے؟ نہیں ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ کس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں؟ کبھی کہتے ہیں کہ جناب سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کو معاذ اللہ جلا دیا۔ آپ مجھے بتائیے کیا ان دونوں کا اتفاق ہے اس بات پر؟ یہ اگر فرض کر جواد نقوی صاحب کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ بات جو ہے یہ ایسے ہی ہے، تو مجھے بتائیے یہ مولوی صاحب جو ہے یہ بات مان لیں گے؟ اگر مانیں گے تو پھر مجھے بتائیے کہ ان کے پلے میں کیا رہا، تو یہ تو پھر دیوبندی سے خارج ہو گئے۔ اب یہاں سے اندازہ لگا لیں اس پر اگر بات کرنا شروع کر دیں تو کتنی دور تک بات نکل جائے گی۔ صرف ان کے ایک جملے پر یہ کتنا پنگا کھڑا ہو سکتا ہے، ان کے ایک جملے پر کتنے خرافات ہو سکتے ہیں، ان کے ایک اس جملے پر جو ہے وہ کتنے ذہن جو ہے وہ پتہ نہیں کسی اور طرف نکلنے کا امکان ہے۔ اب ان کو ہم کیا کہیں؟ اب یہ کون سے مولوی صاحب ہیں، کہاں سے یہ پڑھے ہیں، اللہ ہی جانے۔ اب یہ تھانویوں کا ذکر کر رہے ہیں، پہلے تو عبارات پر جو ہے وہ اختلاف ہوتا تھا، اب ان باتوں پہ بھی اختلاف شروع ہو جائے گا کہ جناب انہوں نے جو ہے وہ علماء اہل تشیع و حضرات جو ہے ان کو اپنا امام بنا کے رکھا ہوا۔ اب یہ حال ہے ان مولویوں کا۔ اس پر علامہ اشرف آصف جلالی صاحب کو پھر میں کریڈٹ دوں گا نا، ان کو پھر سلام کریں گے کہ بھائی وہ جیسے بھی ہے ان کے الحمدللہ پیروں میں عقائد و نظریات میں لچک ہم نے دیکھی نہیں ہے، کہ جو عقائد و نظریات قرآن و حدیث کے مطابق ہے ہم نے اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، وہ کوئی بھی ہو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن جو اس سے ہٹ جائے گا ہم اس کے ساتھ بالکل بھی نہیں کھڑے۔ لیکن ہماری بات سن لیجیے، ہم ایسے ویسے کسی بندے کو نہ اپنا امام سمجھتے ہیں، نہ ان کے عقائد و نظریات درست سمجھتے ہیں، نہ اس بندے کو ہم جنتی تصور کرتے ہیں جو بندہ اصحاب رسول پر زبان درازی کرنے والا ہو، اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر زبان درازی کرنے والا ہو، حضرت ابو سفیان، حضرت جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر زبان درازی کرنے والا ہو۔ ہمارے نزدیک وہ بندہ جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے، وہ کوئی بھی ہو۔ یہاں سے یہ مراد نہیں آپ نے لینا کہ میں نے جواد نقوی صاحب کو کہہ دیا۔ جب جواد نقوی صاحب یہ بات کہیں گے نا حضرت امیر معاویہ کے بارے میں، تو جب ہمارے لفظ ہوں گے اللہ کی رحمت سے اچھے خاصے ڈاٹے اور سخت ہوں گے، لچک آپ نہیں دیکھیں گے۔
لیکن جو کہ ابھی ہم نے ان سے یہ لفظ سنے نہیں ہیں، لیکن یہ بات تو طے شدہ ہے نا کہ جس کا تعلق اہل تشیع حضرات سے ہے ان کے عقائد و نظریات بہرحال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں درست نہیں ہے۔ یہاں پر آخری بات میں کرنا چاہوں گا، آپ پھر ان اشخاص یعنی کہ یہ جو مولوی صاحب بالخصوص میں ان کی طرف یہ بات منسوب کر رہا ہوں، جو آپ کے لوگ ہر دوسری گلی پر لکھ دیتے ہیں نا دیواروں پر میں نوکر صحابہ تھا، بھئی ان کو جائیں وہ منع کریں، کیونکہ آپ کا یہ رانہ لگ گیا ہے جواد نقوی صاحب کے ساتھ یعنی کہ اہل تشیع کے ساتھ، آپ کے امام مان چکے ہیں۔ اب آپ کے امام نہ تھانوی صاحب رہے نہ قاسم نانوتوی صاحب رہے، یہ بڑے بڑے جتنے بھی آپ کے اکابر جو تھے نا جن کو آپ مانتے تھے، اب وہ آپ کے نہیں رہے، کیونکہ اب آپ نے امام مانا ہے جواد نقوی صاحب کو، اس لیے اب آپ کے عقائد و نظریات بھی ہمارے نظر میں مشکوک ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کے ساتھ رکھے، حق کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق نصیب کرے اور حق پر یہ ہمارا خاتمہ ہو۔ آپ حضرات نے ہماری گفتگو سنی جہاں پر آپ دیکھیں گے یہ پہلو جو ہے وہ مس ہو گیا ہے، آپ جو ہے وہ اصلاح کر سکتے ہیں، نیچے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔